عورتیں کپڑے پہنتی ہیں اس طرح کے کپڑے پہننے چاہیے کہ جس میں بدن کے کسی بھی حصے کا جو ہے کوئی بھی حصہ نہ دکھے۔ اگر ہم نے سر سے لے کر کے پاؤں تک کپڑے پہن رکھے ہیں لیکن وہ اس طریقے کے ہیں کہ جس سے سینہ ظاہر ہو رہا، جس سے پنڈلی کتنی موٹی ہے، کیا ڈھال ہے، وہ ظاہر ہو رہا ہے، تو ہمارا بدن پورا ڈھگا ہوا ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ فتنے کی چیز ہے۔ برقع ہے، عورت کے لیے برقع اوڑھنا چاہیے، اگر کہیں جانا پڑ رہا ہے تو برقع اس طریقے کا ہونا چاہیے، بالکل ڈھیلم ڈھالا، بال ظاہر نہ ہو، ہاتھ ظاہر نہ ہو۔ اور آج کل تو اللہ معاف کرے کہ اس طرح کے برقعے چل رہے ہیں کہ عورت نے برقع پہن رکھا ہے لیکن پھر بھی وہ برہنہ سی معلوم ہوتی ہے۔ بعض عورتیں جو دیکھنے میں وہ تو اللہ کا دیا ہوا، کسی کو حسن ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ خوبصورتی دے رکھی، کسی کو کم، لیکن پھر بھی جو بہت سی عورتیں اس طرح کی ہیں کہ بغیر برقعے کے اگر آپ ان کو دیکھیں تو اتنی اچھی نہیں لگیں گی آپ کو۔ برقع جب وہ اوڑھ لیتی ہے، پیک ہے برقعے میں اور زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ برقع جس طریقے کا ہونا چاہیے اس طریقہ کا نہیں۔ اب تو باقاعدہ برقعے میں جو تنی ہوتی ہے باندھنے والی، یہاں کمر پہ سے وہ باندھ لیتی ہے، جس سے کیا ہے، یہ اوپر کا جو حصہ ہے پورا وہ ظاہر ہوتا ہے، جو پیچھے کا حصہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ تو برقعے میں چل رہی ہے، لیکن جو سڑک پر چلنے والے، راستے میں چلنے والے نوجوان ہیں، جو مرد ہیں، ان کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ وہ اپنی نگاہیں کہاں تک بچائے؟ وہ آدمی ایک حد تک اپنی نگاہ بچا سکتا ہے، لیکن جب سامنے والا ہی بالکل برہنہ ہے تو نگاہ کہاں محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس لیے سنت کا معاملہ چند چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ سنت کا معاملہ لباس میں بھی ہے، کھانے پینے میں بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے اور کیا کیا چیزیں کھائی جاتی ہیں، سنت کے مطابق کھائی جاتی ہے نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سب لوگ ایک جگہ بیٹھے، دسترخوان بچھا کر کے بیٹھے، پانی رکھے اور جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ چیزیں رکھے، سب کے سروں پر ٹوپی ہونی چاہیے، سر ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، کھانے کے دوران کسی کی غیبت، چغلی، فالتو باتیں نہ ہو، بالکل آرام سے جائز باتیں کرتے ہوئے کھانا کھائے۔ کھانے کے بعد کس طریقے سے دسترخوان کو اٹھانا ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی ہے، یہ تمام چیزیں سنتوں میں اور آداب میں آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تو کس طریقے سے کھاتے تھے؟ آپ جب پلیٹ میں سالن بچ جاتا تھا، جو تری رہ جاتی تھی، اس کو انگلیوں سے چاٹتے تھے۔ آج اگر کسی شادی بیاہ میں آپ پلیٹ چاٹیں گے تو سامنے والا آپ کو دیہاتی سمجھے گا۔ یہ مسلمانوں کے درمیان یہ تصور کہاں سے آ گیا؟ مسلمانوں کے درمیان یہ تصور پیدا ہو گیا کہ پلیٹ کو چاٹنا دیہاتی پن ہے۔ میرے بھائی، یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم سنت ہے۔ آپ پلیٹ کو چاٹتے تھے تاکہ پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ اپنے دیے ہوئے رزق کا حساب لے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس میں ایک مال بھی ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ تو مال میں کھانا بھی آتا ہے کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے اچھے سے اچھا عمدہ چیزیں دی، تم نے ان چیزوں کا کیسے استعمال کیا؟ پوری پلیٹ بھری ہوئی ہے، تھوڑا سا کھایا، باقی ڈسٹ بن میں پھینک دیا، یہ سنت کے طریقے سے ہٹ کر ہے بالکل۔ اسی طریقے سے سنت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب ہم گھر میں جائیں تو سلام ہماری زبان پر ہونا چاہیے، سلام ہونا چاہیے۔ اگر گھر میں مرد ہے تو ان سے مصافحہ ہونا چاہیے، اور گھر کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب گھر کے اندر داخل ہو تو دروازہ کھول کر کے سلام کر کے واپس سے دروازہ بند کر لیں، تاکہ گھر کے اندر کی بے پردگی نہ ہو۔ گھر میں مستورات بھی رہتی ہے۔ گھر میں جائے تو بچوں کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ سیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ ان سنتوں پر عمل کرنے سے اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے گھروں میں رونقیں پیدا ہوں گی، گھر جنت بن جائیں گے۔ آج مسلمانوں کے گھروں سے شکایت ملتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے بہت زیادہ، کہ آدمی گھر سے باہر خوش ہے، دوستوں کے ساتھ بڑے اچھے سے معاملات کرتا ہے، ہنسی خوشی گھنٹوں باتیں کرتا ہے، لیکن جب وہ گھر کی طرف کو چلتا ہے تو گھر میں جاتے ہی
اس کے دماغ پر ٹینشن سوار ہو جاتی ہے، الجھن ہونے لگتی ہے کہ ہم گھر میں نہیں بلکہ کسی اجنبی جگہ جا رہے ہیں، یہ ٹینشن ہونے لگتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں کس طریقے سے رہنا ہے وہ طریقہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ جب آپ گھر میں جائیں یا ہم گھر میں جائیں تو ہمارے جو کاروبار کی الجھن ہے، تجارت کی الجھن ہے، کس پر کتنا لین دین ہے، یہ ہماری ذات تک محدود رہنا چاہیے۔ کسی کا ہم پہ ہے، ہمارا کسی پہ ہے، بس ہم تک رہے وہ۔ گھر والوں میں نہ بیوی کو معلوم ہو، نہ بچوں کو معلوم ہو، کسی کے اوپر، کیونکہ آپ جا رہے ہیں، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا لین دین کے اوپر، آپ گھر میں جا کر کے بچوں پر غصہ کر رہے ہیں، بچوں کے سامنے تذکرہ کریں گے، نہ کھانا کھانے کو دل کرے گا، نہ کھلانے کو دل کرے گا، بہت ساری الجھن آدمی کو ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے لکھے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی میں نہیں بنتی تھی، اس کی جب وجہ معلوم ہوئی تو یہ معلوم ہوئی کہ میرے میاں گھر آتے ہیں اور نہ سلام کلام کرتے ہیں، اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں، اور نہ خیریت دریافت، نہ کھانا وانا، بس صبح کو اٹھتے ہیں، کام پہ چلے جاتے ہیں۔ معلوم کرنے پر جب معلوم کی جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے، کاروبار کی الجھن ہے، یہ الجھن ہے۔ ان کو جب سمجھایا گیا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نہ کریں، آپ کا جو بھی کام ہے وہ کام جہاں کا ہے وہی چھوڑ کر آیا کریں، جب آپ گھر پر آئیں تو اکیلے آئیں اور بچوں کے ساتھ صحیح طور سے وقت گزاریں۔ انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا، انشاءاللہ زندگی میں ان کی رونق آئی، پھر سے زندگی دوبارہ سے اچھی ہو گئی۔ یہ باتیں بظاہر معمولی ہیں، ہلکی پھلکی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن یہ باتیں اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ہم نے ان پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کی جو زندگی ہے بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اور خوبصورتی پیسے سے نہیں آتی ہے، زندگی میں آدمی کی خوبصورتی کبھی پیسے سے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس مال دولت ہے تو گھر بار وہ اچھا بنا سکتا ہے، ٹائلس لگا لی، پتھر لگا لیے، گرم پانی کے لیے گیزر لگا لیا، تمام چیزیں اس نے اچھی کر لی، لیکن حقیقی جو خوبصورتی ہے زندگی کی وہ دل سے ہے۔ جب دل صحیح ہے تو آدمی کی پوری زندگی صحیح ہے، اور جب دل خراب ہے، دل بے چین ہے، تو پوری زندگی آدمی کی بے چین ہے۔ الا وہی القلب، دل ہے وہ۔ اور آج مسلمانوں کے پاس، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، گھر بار بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن چین ان کے پاس نہیں ہے، سکون ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی طریقے نبوی سے ہٹی ہوئی ہے۔ اگر ہماری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پر آ جائے اور گھر کا پورا ماحول آپ علیہ السلام کے گھر جیسا ہو جائے تو حقیقی چین اور سکون ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ یہ حقیقی بات ہے، بالکل سچی بات ہے، پکی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں رہیں۔ آپ علیہ السلام موقع دیکھ کر کے 9 کے 9 گھروں میں برابر وقت دے دیا کرتے تھے، سب کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے، تمام بچوں کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ دن بھر میں اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد، دعوت و تبلیغ سے فارغ ہونے کے بعد آپ گھروں میں جا کر کے دیکھتے تھے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی پورے دن مزدوری کر کے آیا اور محنت کر کے آیا، گھر پہ آ کر کے کھانا کھا کے سو گیا۔ کون سا بچہ بیمار ہے، کس بچے نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کسی کو معلوم ہی نہیں، باپ معلوم تک نہیں کرتا، بس ماں نے دوائی دلوا دی، نہ دلوائی، کون سا بچہ کہاں ہے، کتنی دیر سے گھر میں آ رہا ہے، رات کو کہاں پھر رہا ہے، باپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ زندگی طریقے نبوی سے ہٹی ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول پاک علیہ السلام کا دیا ہوا فرمان، ایک ایک ارشاد ہمیں لینا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور ایک حدیث، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک 100% مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری زندگی، پوری نفسانی خواہشات آپ علیہ السلام کے سامنے سر نگو نہ ہو جائے، بالکل سر جھکا دے آپ علیہ السلام کے آگے کہ جو آپ کہیں گے ہم اسی پر عمل کریں گے۔ بہرحال یہ چند باتیں سنتوں کی اہمیت کے تعلق سے تھی۔ سنت تو آپ علیہ السلام کے طریقے کا نام ہے
اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق سیٹ کیجئے، انشاءاللہ زندگی میں چین اور سکون نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لے بھائی۔